لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين المهديين وأصحابه الصديقين الصادقين الراشدين المرشدين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. دل کھول کر درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ایک بار پھر درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بیٹے شاباش ماشاءاللہ. حاضرین بالخصوص سادات کرام بانی محفل محترم جناب سید محمد شہزاد شاہ صاحب اور لائق صد تکریم جناب سید محمد حسیب شاہ صاحب، یہ محفل دے روح رواں عاشق رسول جناب طالب حسین مہروی صاحب، میرے عزیز استاذ القرہ قاری خالد حسنین خالد صاحب، جناب غلام اکبر رضا قادری صاحب، جملہ حاضرین و سامعین، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سارے تے راضی ہوئے، ایسا راضی ہوئے کہ پھر ناراض نہ ہوئے. آج دی مبارک سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و محفل محبت مودت اہل بیت، میری حاضری اور آپ دی تشریف آوری رب العالمین قبول فرمائے. حاضرین گرامی قدر، مشہور آیت کا حصہ پڑھا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ نے ایمان والیاں دے بہت بڑا احسان فرمائے جنہوں نے انہیں عظمت والے رسول کو بھیجے. سبحان اللہ دی اجازت ہے تو قبلہ مہروی صاحب والا تھا بولے جا میرے کول کوئی نہیں. بہرحال انہاں دی آکھی ہوئی گال کہ سارے جیندے سبحان اللہ آکھی لو. اذ بعث فیہم رسولا، جنہوں عظمت والے رسول کو بھیجا ہے. اوکھا باز نہیں کرنا، بالکل سوکھی گفتگو کرنی ہے. مودت اہل بیت دا مسئلہ بھی بڑا آسان ہے. میلاد اور مودت لفظ بھی ٹھاندہ آپس. میلاد بھی انہاں کو فائدہ دے دے جڑے مودت والے میرے سے بیٹھے تھے. سبحان اللہ فرماؤ. اور مودت بھی انہاں دا حق کے جڑے میلاد دے قائل ہونے. اللہ دے فیصلے سب تو چنگے ہیں. 12 ربیع الاول عام الفیل 22 اپریل 571 عیسوی ڈیٹ دی پہلی تاریخ سوموار دنی پیر دی صبح دین دی آمد رات دی روانگی
مکہ شہر، کعبے دا قرب، ہاشمی محلہ، عبد المطلب دی حویلی، حضرت ابو طالب دا گھر، سیدہ آمنہ دی جھولی، سبز بستر، کم و بیش صبح دے 4:17 سرکار دی آمد۔ میں کہ اللہ حضرت ابو طالب دے گھر میرے نبی دی ولادت کیوں؟ یہ تے گھر بے شک سب کچھ نہ کل ہے، مگر مال و دولت تونڈاون والے اکثر تے غربت رہ دیئے تھا۔ مالک الملک نے فرمایا اگر کوئی بھی چنگا گھر زمین تے ہونا میں اپنے محبوب کو اسی گھر جاگنے بیٹھے ہو۔ کعبیج کیوں ولادت نہیں تھی؟ فرمایا کعبیج 360 بت جھوٹا خدا بن کے بیٹھا ہے، اللہ دی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ میرا حبیب اس گھر جاوے جتا بت خدا بن کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ چاہنا ہے محبوب اس گھر جاوے جس گھر وچ نہ بت ہوئے نہ بت پرست۔ سوچ کے بھی سبحان اللہ آخی جا سکتی۔ حاضرین گرامی قدر، زیادہ کوئی علمی گفتگو دا ارادہ نہیں، ایک گال یاد رکھو جنہاں سونے نال تسا محبت رکھ سو، سرور کل جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنت رسول وارثہ مصطفیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کونین بی بی پاک زہرا سلام اللہ علیہ، مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، امام حسن مجتبہ، امام حسین تاجدار مدینہ و کربلا، جل انہاں محبت رکھسو بندارہ ضرور تھی سی۔ کھل کے آکھن دی ضرورت ہے کہ ساری دشمنی ہے رسول اللہ دے دشمن نال، اسا بغض رکھتے ہیں علی پاک دے دشمن نال، اسا بغض رکھتے ہیں پاک حسن دے دشمن نال، اسا بغض رکھتے ہیں پاک زہرا دے دشمن نال، اسا بغض رکھتے ہیں پاک حسین دے دشمن نال۔ جس وقت انہاں ہستیاں دے دشمن نال بغض رکھا وے سی، یہ نہ سمجھو کہ مخالفت نہ تھی سی، محلہ ہی مخالف ہو سی، ملہ ہی مخالف ہو سی۔ محلہ ہی مخالف، ملہ ہی مخالف، جڑے لوگ مخالف تھی ونجن ول سر سجدے جرک کے شکر ادا کریں، رب سونے کو آکھے اللہ تیرا کرم ہے، میں ایمیں کلہ تھی گیا جی میں کربلا اج پاک حسین تنہا ہو۔ حاضرین گرامی قدر، کوئی اس محبت کو معمولی نہ سمجھے، اور یہ محبت تو میرے مالک دی عنایت ہے۔ پوری تسلی نال میں عرض بیٹھا کرے گا، اس گھرانے تو بغیر بخشش ممکن نہیں، نجات ممکن نہیں۔ آغاز گفتگو چونکہ زیادہ تر حصہ میلاد پاک دی گفتگو دا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت تے مبنی میں ایک روایت پیش کرنی ہے۔ وقت بچہ تھا، مزید ہو سی نہیں تے میرے خیال ہے ساری گفتگو مکمل ہو سی۔ اچھا میں تے دوستہ دکھا کر اچھا اردو زیادہ بہتر ہے۔ درود شریف پڑھیے جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ جو تقریر ہو گئی ہے وہ ٹھیک ہے یا اس کو بھی دوبارہ اردو میں ریپیٹ کریں؟ اچھا شکریہ جی۔ سبحان اللہ فرمائیے، میں گزارشات پیش کروں۔ رہنمائی کا شکریہ جی، رہنمائی کا شکریہ، مہربانی۔
سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت حضور نے فرمایا، کچھ سال گزر گئے، عمر ابن حشام ابو جہل صحن حرم میں کھڑا ہے اور ایک شخص سے گفتگو کر رہا ہے. جس سے گفتگو کر رہا ہے وہ اندر سے مسلمان ہے، دل سے مسلمان ہے اور ظاہراً کافر ہے. بظاہر کافر ہے اور باباطن مومن ہے. اندر سے کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے مگر اس کا ظاہر کافروں جیسا ہے. عمر ابن حشام اس سے بات اپنا سمجھ کے بات کر رہا ہے. کہتا ہے کہ میں روزانہ کے معاملات سے تنگ آ چکا ہوں. میں کنکریاں اٹھا کے جاتا ہوں، وہ کلمہ پڑھتی ہے. میں پتھروں کی بات کرتا ہوں، پتھر کلمہ پڑھتے ہیں. میں اگر کسی عالم کو بھیجتا ہوں، وہ جاتا ہے تو ہمارا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے تو ان کا ہوتا ہے. روزانہ کے معاملات سے میں پریشان ہوں کہ بکریاں ان کو سجدہ کرتی ہے، بھیڑیے انہیں ان پر سلام بھیجتے ہیں. اس صورتحال سے تنگ آ کر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں باہر سے کوئی عالم منگواؤں جو آ کر ہمارے عقدے کو حل کرے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے حبیب بن مالک بن عوف المازنی الجمنی کا انتخاب کیا ہے. انہو عالم العلماء، وہ علماء کا سردار ہے. وسید الحکماء، اور دانا لوگوں کا وہ سلطان ہے. اور وَلَهُ مِنَ الْعُمَرِ 140 سَنَةً، 140 سال اس کی عمر ہے. اس شخص کو میں بلانے جا رہا ہوں. اس کی عادت یہ ہے کہ مَعَهُ 20,000 سَنَةٍ، اس کے ساتھ 20,000 20,000 فارس، 20,000 گھوڑے سوار سپاہی ساتھ ہوتے ہیں. وہ جہاں پہنچتا ہے عدالت لگا دیتا ہے. کان تحودا، پہلے وہ یہودی تھا. وتنصرا، پھر وہ نصرانی ہو گیا. یہودی تھا تو یہودیوں کا عالم تھا، نصرانی ہوا تو نصارہ کا عالم تھا. آج کل وہ نئے مذہب کی تلاش میں ہے. کوئی کتاب روئے زمین کی ایسی نہیں ہے الا وقد درسہ وقرأہ، جو اس نے نہ پڑھی ہو، اس نے مطالعہ نہ کیا ہو. اس شخص کو میں بلانے جا رہا ہوں. اب جو سامنے موجود ہے شخص، یہ اندر سے مسلمان ہے. اس کا کام تھا حوصلہ شکنی کرنا. یہ فوراً کہتا ہے عمر ابن حشام، مخالفت میں تم توازن عقلی کھو بیٹھے ہو. تم مخالفت کی وجہ سے بے وقوف ہونے لگے ہو. تم کہتے ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اس شخص کو بلانے کے لیے جا رہا ہوں جو پہلے یہودی تھا، پھر نصرانی تھا، پھر نئے مذہب کی تلاش میں ہے. جو خود کسی ایک مذہب میں نہیں ٹھہر سکتا، وہ محمد مصطفیٰ کے سامنے کیا ٹھہرے گا؟ میرا خیال ہے آپ خود جاگ رہے ہیں. ان کے سامنے وہ کیا بات کرے گا جب وہ خود ایک مذہب میں نہیں ٹھہر سکتا، جسے ایک جگہ قرار نہیں ہے؟ تو وہ اتنے پیارے کے سامنے کیا بات چیت کرے گا؟ کہتے تم تو بندے کام کے نہیں ہو. اس سے ناراض ہو کر چلا گیا. اب وہ اندر سے مسلمان تھا. اس نے دوڑ لگائی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کی طرف. اور اگر سچ یہی ہے کہ مومن کی دوڑ ہے ہی در مصطفیٰ کی. ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس پریشان شخص کو دیکھا اور دیکھتے ہی فرمایا کہ سرکار اپنے چچا حضرت ابو طالب کے گھر ہے، تم وہاں جاؤ اور سرکار سے عرض کرو. یہ روتا ہوا پہنچ گیا. حضور نے اسے تھپکی دی، تسلی دی اور بڑی شان کے ساتھ فرمایا کہ وہ ابو جہل جس کو بلانا چاہتا ہے بلا لائے، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. سبحان اللہ. یہ مومن کی شان ہے. فرمایا ہمارے ساتھ اللہ ہے، وہ جس کو ساتھ لانا چاہتا ہے وہ لے آئے میدان میں. یہ شخص تو چلا گیا. پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام بھیج دیا.
उनके जासूस ने उन्हें खबर दी कि अमर इब्न हशाम तैयारी कर रहा है और उन्होंने इजाजत चाही कि मैं हाजिर हो जाऊं। सरकार ने अपने दर दौलत में बुलाया और तसल्ली से उनकी बात सुनी और फिर इरशाद फरमाया मुझे मेरे मालिक ने वही भेजी है, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म भेजा है कि वसयुक़द्दिमु अलैका हबीब इब्न मालिक माअहु बिन्तुन खलक़ल्लाहु तआला बिला यदैन वला रिजलैन वला तस्मा वला तबसुर। अल्लाह ने फरमाया अन करीब हबीब बिन मालिक तुम्हारे पास आएगा, उसके साथ उसकी बीमार बेटी होगी जिसे अल्लाह ने बगैर हाथों के और बगैर पांव के और बगैर कानों के और बगैर आंखों के पैदा फरमाया है। वो बहरी, गूंगी और अंधी है और ना उसके हाथ है ना उसके पांव है। अल्लाह ने फरमाया वो अपनी बेटी को उठा कर लाएगा। ऐ मेरे हबीब जब वो आ जाए उसका मजहब न देखना, उसके दुख देखना। 20,000 लोग तलवार लेके खड़े हों तो उनकी तरफ तवज्जो न करना, उसके दुख दूर करने के लिए तुम हाथ उठा देना, मैं उसकी बेटी को शिफा दूंगा। वाक़े की तमहीद हो गई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान गम खाने की जरूरत नहीं है, उन्हें आने दो। हबीब बिन मालिक के पास अमर इब्न हशाम काफिर सरदारों को लेकर पहुंच गया और जाके कहता है हबीब बिन मालिक बिन औफ अल माज़नी अल जमली, वो सोने के तख्त पर बैठता था, रेशम का लिबास पहनता था, कीमती ताज सर पे रखता था, 140 साल का सेहतमंद बूढ़ा शख्स हाथ में तलवार लेके बैठता था। ये कुफार जाकर उसके पास चीखने चिल्लाने लगे, हम बर्बाद हो गए, हमारे शहर का एक जवान है, वो सारी दुनिया के मजहब को गलत कहता है, उसने सारी दुनिया को चैलेंज कर रखा है, हमारे सारे खुदाओं को बुरा कहता है, हमारे बुतों के बारे में सख्त जबान इस्तेमाल करते हैं, चंद गरीब लोग उनके साथ हैं और थोड़े बहुत उमर आदम का से। और उस शख्स ने, जवान ने उठकर हमारा जीना हराम कर दिया है, हम परेशान हाल है, हबीब तुम आओ हमारी मदद करो। हबीब बिन मालिक कहता है वो जवान कौन है? कहते हैं वो हाशमी है। कहता है वो हाशमी है तो वो तो काबे के मुतवल्ली है, उनके बड़ों से बात की होती, तुम हजरत अबू तालिब के पास गए होते। कहते वो उनके साथ है। उसने कहा किसी आलिम को भेजा होता। कहते जिसको भेजते हैं वो वापस नहीं आता। कंकरियां कलमा पढ़ती है, पत्थर बोलते हैं, दरिया रास्ता देते हैं और जंगल के हिरन उन्हें सलाम करते, भेड़िए कदमों में सर रखते, जंगल के शेर उनके हदों में झुकते हैं, बकरियां सजदा रेज होती है, ऊंट उनके दरबार में आते हैं। जब वो न बोलने वाली चीजें बोल पड़ती है तो हम उनके सामने बेबस हो चुके हैं, उलमा को भेजते हैं वो वापस नहीं आते। कहता है वो जो लोग जाते हैं तो अपने खुदाओं की हिफाजत के लिए जाते हैं, तो कोई उन्हें जाके अपने खुदाओं के बारे में बात नहीं करता। कहता है कि नहीं, किसी में हिम्मत नहीं है। हबीब बिन मालिक कहता है कि मुझे साफ ये बताओ उसमें कौन सी खूबी है जिसे देख के लोग उनके हो जाते हैं। अमर इब्न हशाम बेसाख्ता कहता है वो हसीन ही ऐसे है। सुभान अल्लाह फरमा दीजिए। वो दिल नशी ही ऐसे है, वो खूब रूह ही ऐसे है, दिल कशी और दिल आवेजी ही ऐसी है, जो उन्हें देखता है उन्हीं का होकर रह जाता है। हबीब बिन मालिक के दिल से आवाज उठती है इतने ही हंसी है तो तुम भी जरा जाके देख लो। अमर बिन हशाम से कहता है जाओ तुम लोगों को जमा करो। अबू जहल से कहता है लोगों को इकट्ठा करो, हजूम होना चाहिए, मजमा होना चाहिए, थोड़े लोगों में बात मुनासिब नहीं है। इर्द गिर्द के कबाइल में चक्कर लगाओ और कहते हैं मैं 20,000 घुड़सवार असला उठाए हुए लोगों को साथ लेके मैं अनकरीब रवाना हो रहा हूं। रवाना होते हुए अपनी बीमार बेटी को ऊंटनी पे, सुर्ख ऊंटनी पे बिठाया और आगाज सफर हो गया। जब ये लोग मक्का मुकर्रमा पहुंचे, अमर इब्न हशाम सबसे पहले इस्तकबाल करने वाला था। अल्लाह की मंशा ये थी
کہ محبوب کے چاہنے والے تو روزانہ ان کے نام کے جلسے کرتے ہیں، آج میرے مالک کا فیصلہ یہ تھا کہ خرچہ ابو جہل کا ہو اور چچا حضرت محمد مصطفیٰ کا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمر ابن حشام آگے اور ابو جہل، عمر ابن حشام سامنے۔ حبیب بن مالک یمنی کہتا ہے عمر ابن حشام وہ آئے ہیں، کہتا ہے سارے آئے ہیں، وہ نہیں آئے۔ کہتا ہے ان کی پرانی عادت ہے بنو ہاشم کی، پہلے بھی یہ نہیں آئے تھے۔ ایک شخص پہلے کعبہ گرانے آیا تھا، یہ نہیں آئے تھے، لگتا ہے آج بھی نہیں آئے۔ اس کے علم نے اس کی رہنمائی کی۔ کہتا ہے کہ میرا پیغام بھجواؤ حضرت ابو طالب کی طرف، ان سے جا کے عرض کرو کہ حبیب بن مالک تمہارا مہمان ملنا چاہتا ہے۔ بے سردار اگر لڑنے کے لیے بھی آئے نا تو زبان کا لہجہ شائستہ رہتا ہے، بے حوصلہ تو بدماش ہوتے ہیں۔ سرداروں کا تو حوصلہ ہوتا ہے۔ جب پیغام بھجوایا حضرت ابو طالب کی طرف تو حضرت ابو طالب نے جو تیاری کی ہے، میں نے اس روایت کا انتخاب انہی الفاظ کی وجہ سے کیا ہے۔ محمد بن زیاد البکری الانوار مصباح السرور والافکار میں لکھتے ہیں حضرت ابو طالب اٹھے، فداخل ابو طالب ولبس ثوب الزینہ، سب سے حسین لباس پہنا۔ چونکہ حبیب بن مالک جو کپڑے پہن کے آیا تھا وہ ریشم کے تھے، اس کے تاج میں ہیرے جواہرات تھے، اور وہ سونے کی کرسی ساتھ اٹھا کے لایا تھا۔ اس نے سین حرم میں خود سونے کی کرسی لگا کے اپنی عدالت سجا لی تھی۔ حضرت ابو طالب جب گھر سے نکلے، آپ نے جو تیاری کی، آپ کے پاس تبرکات موجود تھے، بنو ہاشم کے پاس زیارت کے لیے رکھے ہوئے تھے، انہیں پہنا نہیں تھا، آج اس لباس کو پہن لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہے محمد بن زیاد البکری، الانوار میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے جو لباس پہنا، کانا قمیص آدم علیہ السلام، کرتا آدم علیہ السلام کا تھا، ورداء شیس علیہ السلام، جو چادر اوڑھی وہ شیس علیہ السلام کی تھی، وحلت ابراہیم الخلیل علیہ السلام، جو جبہ پہنا وہ ابراہیم خلیل کا تھا، وثوب اسماعیل علیہ السلام، اور جو چادر باندھی وہ اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ اور فرمایا ونعل سلیمان علیہ السلام، پاؤں میں جو نالین زیب پا کیے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تھے، چونکہ سامنے جو بادشاہ بیٹھا تھا اس کے سر کے تاج میں ہیرے تھے، اور جو سلیمان علیہ السلام کی نالین تھی ان قدموں کے جوڑوں میں ہیرے تھے۔ حضرت ابو طالب نے وہ نالین پہنے کہ قدموں کے جوڑوں میں ہیرے تھے۔ یہ نالین کیوں پہنے؟ چونکہ جب آدمی چل کے آتا ہے تو دیکھنے والے کی پہلی نظر قدموں کی طرف ہوتی ہے، تو فرمایا جب قدموں میں ہیرے ہوں گے، سامنے کوئی بے وقوف شخص نہیں ہے، جوہری بیٹھا ہے جو جوہر آشنا ہے، اور اس نے خود ہیرے جواہر پہن رکھے ہیں۔ جب اس کی نظر ہوگی حضرت ابو طالب کے نالین کی طرف، وہ دیکھے گا کہ جواہر بھی قیمتی ہے، یہ جواہرات قدموں میں رکھنے والے ابو طالب۔ فرمایا اس کتاب ایک کھلے گی جب وہ آدم علیہ السلام کا کرتا دیکھے گا، جب وہ شیش کی چادر دیکھے گا، دوسری کتاب کھلے گی جب وہ اسماعیل علیہ السلام کی چادر دیکھے گا، تیسری کتاب کھلے گی جب وہ ابراہیم کا جبہ دیکھے گا، اس کی چوتھی کتاب کھلے گی جب وہ نالین دیکھے گا، اس کی ایک اور کتاب کھلے گی۔ اب اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کہوں تو کیا کہوں۔ حضرت ابو طالب نے یہ لباس اس لیے پہنا کہ اسے سمجھ آ جائے تیری دستار میں ہیرے ہیں، ہم ہیرے اپنے قدموں میں رکھتے ہیں۔ زمانہ جان لے کہ ابو طالب کا رتبہ کیا ہے، حبیب بن مالک کو معلوم ہو جائے جن کے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے ان کا محمد کیسے سمجھ۔ نعرہ تکبیر، ہم چاہتے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ یہ لباس سے بے تن کر کے آ گئے، اور حبیب بن مالک نے نگاہ اٹھائی، اور اسے عادت تھی مختصر بات کرنے کی، لمبی بات کا عادی نہیں تھا۔ فوراً دیکھ کے کہتا ہے یا ابا طالب انت سادات الصفا، کوہ صفا کے سردار تم ہو۔
काबे के मुतवल्ली तुम हो। नहनु मुफ्ताखिरून बिफख्रिकुम, तुम्हारी इज्जत के साथ हमारी इज्जत है। तुम्हारे कबीले का एक शख्स उठकर सारी दुनिया का दिल दुखाए, सारे लोगों के मजहब को गलत कहे, सारे बुतों को झूठा कह दे और सारी दुनिया का दिल दुखाए, अपने भतीजे को आपने रोका क्यों नहीं? तुम सरदार हो, ये नौबत यहां तक क्यों पहुंची? मुझे क्यों आना पड़ा? चाहिए तुझे था कि तुम खुद अपने भतीजे से कहते कि इतने सारे लोगों के मजहब को गलत न कहे, ये अमन का शहर है, इसके अमन की जिम्मेदारी तुम पर थी। हजरत अबू तालिब ने संजीदगी से सुना और बिला झिझक फरमा दिया, फरमाया तुम सरदार हो और अदल के फैसले करते हो, सच का साथ देते हो। तुम क्या कहते हो? इन्ना अखीना मुहम्मदन ला मा याती इल्ला बिदलालातिन वादिहातिन, मेरे प्यारे भतीजे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर दलील के बात नहीं करते, मैं सच का रास्ता रोक दूं? हक की राह में रुकावट डालूं? क्या मैं खुद खड़ा हो जाऊं और रास्ता बंद कर दूं, रोशनी का रास्ता रोक लूं? मैं तारीकी का साथ दूं? तुम क्या चाहते हो? आदिल के लिए आवाज बुलंद न की जाए। किसी का दिल हमने नहीं दुखाया, हम तो दिलों को जोड़ते हैं। हजरत अबू तालिब ने जब इरशाद फरमाया तो वो कहता है लक़द अहबब्तु अन अरा हाज़ल गुलाम अल फसी अस्सबी व अस्माउ कलामहु, मैं चाहता हूँ उस प्यारे से हसीन जवान को देखूं और मैं उनके मीठे मीठे बोल सुनूं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उन्हें सुनना चाहता हूँ। हजरत अबू तालिब ने कहा अगर शौक है तो अपना खादिम भेजो। मोहब्बत के शौकीन तो सारे हैं लेकिन शोर मोहब्बत नहीं रखते। फरमाया खादिम अपना भेजो। जब उसने खादिम भेजना चाहा, अमर इब्न हश्शाम अबू जहल आगे बढ़ के कहता है या अबा तालिब इन्ना मुहम्मदन इन हाज़रा तौअन व इल्ला यहदुर करहन, अगर प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुद आए तो ठीक, व इल्ला यहदुर करहन, नहीं तो उन्हें आना होगा, हम जबरदस्ती ले आएंगे, जबरन ले आएंगे। जब उसने ये बात कही हजरत अबू तालिब ने आपने निगाह कहर व गज़ब अबू जहल की तरफ उठाई और इरशाद फरमाने लगे उसकुत वस्मुत या कल्ब कौम ही, ए अपनी कौम का कुत्ता बकवास बंद कर, फ़अद्द लिसानका, मैं तेरी कुत्ती से जबान खींच लूंगा। अब तूने ऊंची सांस ली तो फिर मैं तेरी जबान खींच लूंगा, मुझे किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। फरमाया तुम कहते हो कि कोई सरकार को जाके जबरन ले आएगा? फरमाया अपने आप में रहो वगरना मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। हाज़रीन गिरामी कद्र, हजरत अबू तालिब और अमर इब्न हश्शाम अबू जहल अगर दो लोग आमने सामने होते और एक दूसरे के साथ सख्त बात हो जाती तो शायद लोग इसे आम बात समझते। इस अबू जहल को जब कहा गया, हबीब बिन मालिक के सामने कहा गया, 20,000 लोग नंगी तलवार लेके खड़े हैं और हबीब बिन मालिक तख्त पे बैठा है और कुफ्फार के सरदार जमा है, इर्द का हजूम जमा हो चुका है। इतने बड़े मजमा में हजरत अबू तालिब मेरे नबी के इज्जत के लिए बोल रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं, मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। अब अगर तुमने ऊंची सांस भी ली तो हालात की जिम्मेदारी तुम पर होगी। और फिर पुकार के कहा या कल्ब कौम ही, ए अपनी कौम के कुत्ते, मैं ये कहना चाहता हूँ हाज़रीन मोहतरम, सामीन दिल की तख्ती पे लिखिए, सारी दुनिया की कुफ्र के साथ, सारी दुनिया के कुफ्र के साथ, सारी दुनिया के कुफ्र के साथ जो सीना तान कर तन्हा हजूर की इज्जत के लिए टकरा जाए उसे अबू तालिब कहते हैं। सारी दुनिया के कुफ्र के साथ जो तन्हा सीना सिपर हो जाए, हजूर की इज्जत के लिए टकरा जाए, उस हस्ती को हजरत अबू तालिब कहते हैं। क्या हो गया है तुम्हें?
इधर उधर की बातें सुनते हो, अपने नबी की बातें सुनो। मैं पूछता हूं तुमसे, हजूर को कंधों पे किसने बिठाया, अपनी आगोश में किसने सुलाया, हजूर की जुल्फों में उंगलियां किसने फेरी, अपना दामन किसने थमाया, साथ चलने की बात किसने की। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब फैसला फरमा रहे थे, आखिरी लम्हात थे, और हजूर से फरमा रहे थे, शाहजादे हो सकता है मैं चला जाऊं, तो ये मेरे बेटे कतार में खड़े हैं, बताओ तुम किसके साथ रहना पसंद करोगे। जाकर सरकार हजरत अबू तालिब की चोली में बैठ गए, कहा मोहम्मद को अबू तालिब चाहिए। इश्क़ रसूल का दावा तो ठीक है, मगर पहले आदाब इश्क भी सीखी है। खादिम को हजरत अबू तालिब फरमा रहे थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे जा रहे हो, आवाज न लगाना, दस्तक न देना, उनके घर के बाहर जगह है वहीं बैठ जाना। जब वो तशरीफ लाए तो उनसे अर्ज करना कि हबीब बिन मालिक मेहमान आया है, तुम्हारे चचा पहुंच चुके हैं, और तुम्हारा जी चाहे तो आ जाओ, नहीं तो जब जी चाहे आ जाओ। वो खादिम नौकर था हबीब बिन मालिक का, हबीब यमनी का, मगर उसके नसीब दर दौलत पे आके वो बैठ गया। करम हुआ, आने वाले आ गए, बात सुनी, निगाह फरमाई, इरशाद हुआ तुम पानी पी लो, मैं तैयारी करके आ रहा हूं, हम चलते हैं। घर का हाल न सुनाऊं तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। घर की कैफियत क्या थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुन चुकी थी कि 20,000 का लश्कर पहुंच चुका है। खजाने का दरवाजा खोला और हजूर को देख के रोने लगी, फरमाने लगी, या सैयदी माली अरा का महमूमन, आपका गम खदीजा से बर्दाश्त नहीं होता। हाज़िही सनादीक़ कुल्लुहा ममलूअतुन ज़हबन अहमर, ये सारे सुंदूक सुर्ख सोने से भरे हुए हैं। खुज़हा व फर्रिक़हा बैनल अरब, ये सुंदूक उठा के ले जाओ, ये मेरा सोना और जवाहरात अरब जवानों में बांट दो, और लोगों के हाथों में तलवार थमा दो। मेरे पैसे से लोगों को खरीद लो और लोगों के हाथों में तलवार थमा कर इनको समझा दो, ताकि आज के बाद कोई तलवार उठाकर आपके शहर में यूं दाखिल न हो जाए। सरकार ने आंसू पूछ लिए और इरशाद फरमाया खदीजा तुम गम न खाओ, मेरे मालिक ने हुक्म भेजा है, हम किसी का सर नहीं उतारेंगे। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि महबूब इनकी गर्दनों पे खंजर नहीं रखने। आज दिलकशी और दिलावेजी ऐसी होगी, तुम इनके दरमियान चले जाओ, हम इनके सर नहीं उतारेंगे, हम इनके दिलों पर कब्जा करेंगे। मुझे जाना होगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी फरमाई और अल्लाह के हुजूर में सजदारेज हो गए। सजदारेज हुए, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आ गए। अल्लाह फरमाता है इरफा रासका, प्यारे सर उठाइए। फरफा रासहु इला समा वल फिदा, सरकार ने आसमान की तरफ सर उठाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं 30,000 लश्कर मेरे साथ है, और हर लश्कर में 30,000 फरिश्ते हैं। 30,000 लश्कर है और हर लश्कर में 30,000 फरिश्ते हैं। सरकार उनके हाथों में तलवारें हैं, सरों पे सब्ज और स्याह अमामे हैं। अल्लाह ने इन्हें भेजा है आपकी नुसरत के लिए। आज अगर किसी ने आवाज ऊंची की तो ये फरिश्ते उनका सर कलम कर देंगे। मैंने बात सुनाई है, आपने सुनी है, तवज्जो नहीं की। जिस नुक्ते की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता था, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फर्श पे खड़े होकर अर्ज कर रही थी, आप अरब के लोगों को तलवारें थमा दें,
تاکہ آپ کے ساتھ جوان جائیں اور ان کا سر اتار دے۔ اللہ نے خدیجہ کی بات کو سنا، عرش سے فرشتے بھیج دیے۔ ایک فرشتہ در کعبہ پہ کھڑا تھا، پتہ ہے اس کا کام کیا تھا؟ ادھر راستے کی طرف دیکھتا تھا اور ادھر جو لوگ حرم میں موجود تھے ان کی طرف دیکھتا تھا، یعنی سب کی نگاہیں اس راستے پہ۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سرکار سامنے آئے، وہ انسانی شکل میں فرشتہ تھا، اس نے آواز بلند کی، انظروا، لوگوں اپنی آنکھیں کھولو، نظریں اٹھاؤ، ھذا محمد، یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمانے لگے یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کیا کہنے لگے؟ قد طلع محمد کما طلع البدر علینا، پیارے محمد تو یوں آ گئے ہیں جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھا۔ حبیب بن مالک کی عادت تھی مختصر بات کرنے کی، حضور کو دیکھتے ہی کہتا ہے کہ یہ مجھے فرمائیے، ہر نبی کے پاس معجزہ ہے، ہر نبی معجزہ لے کے آیا، تم کیا لائے ہو؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ سرکار نے حبیب کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمانے لگے، فرمایا یا حبیب انت تعلم، تم جانتے ہو، ان نوح علیہ السلام کانت دلالتہ السفینہ، نوح علیہ السلام کا معجزہ کشتی کا تیرنا تھا، وابراہیم علیہ السلام کانت النار علیہ بردا وسلاما، ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آگ کا چیخا ان پر گلزار ہو گیا، واسماعیل فدا بذبح عظیم، اور اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے سے زندہ اٹھے، ویونس علیہ السلام التقمہ الحوت، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ 40 يَوْمًا، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور فرمایا داؤد علیہ السلام کانت دلالتہ کلام الطیر، داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا پرندوں کا کلام کرنا، وَسُلَيْمَانَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوا مسخر تھی، جس طرف چاہتے تھے چلاتے تھے اور جدھر چاہتے تھے روک دیتے تھے۔ فرمایا وموسیٰ علیہ السلام کانت دلالتہ العصا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا، فرمایا حین ضرب البحر، جب وہ اسے دریا پر انہوں نے مارا، اغرق اللہ عدوہ، اللہ نے ان کے دشمن کو غرق کر دیا، ونجا نبیہ ومن معہ، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات بخشی، وعیسیٰ علیہ السلام دلالتہ الکلمۃ الجمجمہ، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کلمہ جمجمہ، دم فرمانا، وَأَحْيَا الْمَوْتَى، انہوں نے مردہ زندہ کیے، وَأَبْرَأَ الْأَعْمَى وَالْأَبْرَصَ، اندھوں کو آنکھیں دی، برس کے مریضوں کو شفا بخشی۔ فرمایا حبیب تم جانتے ہو نوح علیہ السلام کا معجزہ کشتی کا تیرنا ہے، یونس علیہ السلام کا معجزہ مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر آنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ چیخا گلزار ہونا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ چھری کے نیچے سے زندہ اٹھنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا ہے جسے مار کر دریا رنگ سے راستہ لیا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دم فرمانا ہے، مردوں کو زندہ کرنا ہے، برس کے مریضوں کو شفا دینا ہے۔ فرمایا یہ ان انبیاء کے معجزے تھے۔ یا حبیب ما تطلب، اب تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تمام نبیوں کے معجزے ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کر یکساں، فرمایا تمام کے معجزے میں محمد آن واحد میں دکھا دوں یا الگ الگ دکھا دوں؟ تم مانگتے چلے جاؤ، ہم تمہیں دکھاتے چلے جاؤ۔ وہ شخص عالم تھا اور علم بھی بہرحال حجاب ہے، اس نے ساری بات تو سنی، سننے کے بعد کہتا ہے سرکار میرا مطالبہ یہ ہے، حین غربت الشمس، جب آج رات سورج غروب ہو جائے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، آسمان پہ اندھیرا چھا جائے، پھر آپ جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو جانا، فناد القمر، پھر چاند کو بلانا،
وہ یوں اترے جیسے 5ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ جب وہ آ جائے پھر اسے کہنا وستدر وستقبل، کہ وہ پورا ہو جائے 14ویں رات کا۔ اس نے الفاظ استعمال کیا وستدر وستقبل، اس نے یہ نہیں کہا کہ آنے واحد میں پورا ہو جائے 14ویں رات کے چاند کے برابر، نہیں، کہنے لگا وستدر وستقبل، فوراً پورا نہ ہو جائے، چونکہ 5ویں رات کا اترا ہے، پہلے وہ 6ٹھی رات کا ہو، پھر 7ویں رات کا ہو، پھر 8ویں رات کا ہو۔ جب وہ 14ویں رات کا پورا چاند ہو جائے اسے حکم دینا کہ ارکض الی السماء رکدا، آہستہ آہستہ آسمان پہ چڑھ جائے۔ جب وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے اسے پھر بلانا، ثم انزل حتی تقف بباب الکعبہ، پھر وہ اتر آئے یہاں تک کہ میں اسے کعبے کے دروازے پہ چمکتا ہوا دیکھوں۔ اور پھر اسے کہنا فَقُلْ لَهُ طِفْ أَشْوَاطًا، کہ وہ کعبے کے گرد چکر لگائے۔ جب وہ 7 چکر لگا لے وَتَأْمُرْهُ أَنْ يَسْجُدَ، پھر اسے کہنا کہ وہ اللہ کو سجدہ کرے۔ سجدہ کرنے کے بعد اپنی جانب اسے بلا لینا، آپ کے پاس وہ جب آئے تو آ کر آپ کے ساتھ گفتگو کرے، بِلِسَانٍ طَلَقٍ فَصِیحٍ عَرَبِيٍّ مُبِینٍ، صاف ستھری عربی زبان میں بات کرے۔ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْنَا، ہمیں بات سمجھنا مشکل نہ ہو۔ وہ آپ پر سلام بھیجے اور سلام میں آپ کو رسول کہے، پھر وہ آپ کے گرد گھومے چکر لگائے۔ جب آپ کے گرد چکر لگائے تو مجھے دور دور نظر نہ آئے بلکہ قریب قریب نظر آئے۔ پھر فَيَنْشَقُّ نِصْفَيْنِ، پھر اسے آپ 2 حصوں میں توڑ دینا، وہ ٹوٹ جائے نصف الی المشرق و نصف الی المغرب، آدھا حصہ مشرق میں ہو اور آدھا حصہ مغرب میں ہو، پھر اسے جوڑ دینا، اور پھر ٹوٹا ہوا چاند جب جڑ جائے پھر اسے کہنا کہ وہ آسمان پر چلا جائے۔ اگر وہ چلا گیا تو پھر میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا۔ مہمان تشریف لا رہے ہیں تو ایک نعرہ ان کی آمد پر ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، عظیم ثنا خان مصطفیٰ بھائی محمد جہازیب قادری صاحب۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس نے یہ پورا پروگرام پیش کیا، مطالبہ رکھا کہ صرف چاند توڑنا نہیں ہے، اس نے ترتیب کے ساتھ اپنی ساری شرط بیان کر دی، اور پھر کہا جب وہ چاند مطلع پر چمکے گا میں پھر کلمہ پڑھوں گا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے میرے دل میں ایک سوال ہے، وہ سوال میں بعد میں کروں گا۔ جب کہتا ہے نا کہ وہ سوال میں بعد میں کروں گا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی دن ہے، پھر رات ہوگی، پھر دعا ہوگی، اندھیرا چھا جائے گا، پھر ہم چاند کو بلائیں گے، پھر چاند کو واپس بھیجیں گے، پھر چاند کو بلائیں گے، پھر وہ آئے گا کعبے کا طواف کرے گا، اللہ کو سجدہ کرے گا، پھر ہم پر سلام بھیجے گا، ہمارے گرد گھومے گا، پھر اسے توڑا جائے گا، توڑ کے پھر اسے جوڑا جائے گا، پھر اسے آسمان پر بلند کیا جائے گا۔ سرکار فرما رہے ہیں حبیب جب وہ بلند ہوگا پھر تم کلمہ پڑھو گے، اور کہتے ہو پھر میں دل والا سوال بیان کروں گا۔ فرمایا کسی کا دکھ اتنی دیر ہم برداشت نہیں کرتے، اور تم جو چھپا رہے ہو، فرمایا تمہارے ساتھ ایک بیٹی ہے، خلقہ اللہ تعالی بلا یدین ولا رجلین ولا تسمع ولا تبصر، نہ اس کے ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، نہ وہ سنتی ہے نہ وہ دیکھتی ہے۔ فرمایا تم اسے سرخ اونٹنی پر سوار کر کے لائے ہو، وہ خیمے میں ہے، اور تم بعد میں یہی مطالبہ کرو گے کہ میں دعا کروں تاکہ اسے شفا ہو جائے۔ تم کلمہ پڑھنے کے بعد سوال کرنا چاہتے ہو
کسی کا دکھ دور کرنے کے لیے ہم اس کا مذہب نہیں دیکھا کرتے. فرمایا رات کی باتیں رات کو ہوں گی, چاند کو آسمان سے اتاریں گے, پھر آسمان پہ جانے کی بات رات کو ہوگی, تم کلمہ رات کو پڑھو گے, یہ فیصلہ تمہارا ہے. لیکن میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں, تم خیمے میں جاؤ, شفا تمہارے جانے سے پہلے پہنچ چکی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اس روایت کو مکمل کروں, اور جس طرح جس ریٹ سے جا رہے ہیں تو وقت چاہیے, میں ذرا اختصار سے بات کرتا ہوں, آپ بھی ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں. فرمایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. پتہ ہے اس واقعے میں نا دو لوگ ہیں جو قابو سے باہر ہیں, جو اپنے آپ میں نہیں رہے. ایک کفر کی طرف سے ہے, اسے ابو جہل کہتے ہیں. ایک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے, اسے ابو طالب کہتے ہیں. دونوں قابو سے باہر ہیں. ایک ابو جہل کی طرف سے, ایک کفر کی طرف سے, اسے ابو جہل کہتے ہیں, اور ایک میرے نبی کی طرف سے ہے, اس ہستی کو ابو طالب کہتے ہیں. ڈٹ کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے. جب حبیب جملی نے مطالبہ کیا نا چاند کا, عمر ابن حشام ابو جہل کہتا ہے احسنت یا حبیب, حبیب تو نے تو کمال کر دیا ہے, ایسا سوال کیا ہے. ہم تو روزانہ زمین کی باتیں کرتے تھے, کبھی کنکریاں, کبھی پتھر, کبھی بکریاں, اور کبھی دریا. تم نے تو آسمان کی بات کی ہے. کون اس کو جا کے اتارے گا؟ اس کے بھی کوئی کان ہے کہ وہ کسی کی بات کو سنے گا؟ یہ ابھی بولے جا رہا تھا کہ حضرت ابو طالب نے فرمایا میں نے پہلے ہی تمہیں کہا ہے کہ اپنی زبان بند رکھو, سوال چھوٹا ہے, محمد کی شان بڑی صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب بن مالک جملی کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ, جب بات ہمارے درمیان چل رہی ہے پھر بولنے کی کیا ضرورت ہے. عزیزان گرامی قدر, صحابہ کرام رو رہے تھے. آج کا دن کوئی آسان دن نہیں تھا. کسی سے محبت ہو تو پھر پتہ چلتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے. ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نگاہ اٹھائی, وہی راکعۃ ساجدۃ, رکوع و سجود میں تھی. احمرت عیناہا من شدت البکاء, رو رو کے ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی. والدموع قد بلت الارض, اور ان کے آنسو زمین پہ رواں دواں تھے, یعنی آنسو زمین پہ بہ رہے تھے, اور ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ اٹھائی, فرمایا اتظنین یا خدیجہ ان اللہ یخلف وعدہ. خدیجہ تم کیا گمان کرتی ہو, اللہ ہم سے وعدہ خلافی کرے گا؟ عرض کی سرکار وعدہ خلافی کی کوئی فکر نہیں ہے, لیکن اس لیے سوچتی ہوں کہ ان لوگوں نے آپ پر شرط رکھی ہے, آپ کا مکرہ دیکھ کے ہی اسلام قبول کر لیتے. سرکار یہ چاند جڑے گا, میرا یقین ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہوگا, لیکن مجھے احساس یہ ہے کہ انہیں پہلے ہی مان لینا چاہیے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے, اور جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا پیغام دیا ہے, اور مجھے آ کے کہا ہے وَهُوَ يُقْرِئُكَ السَّلَامُ, اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے. وَيَقُولُ لَكَ, اور اللہ نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے, اے میرے حبیب لَقَدْ عَمَرْتُ الْقَمَرَ لَكَ بِالطَّاعَةِ إِنْ سَأَلَكَ الْقَوْمُ عَنْهُ قبل ان اخلق اباک آدم علیہ السلام بألف عام. اللہ نے پیغام بھیجا ہے میرے حبیب, میں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے چاند کو حکم دیا تھا, ایک وقت آئے گا میرے حبیب پر سوال ہوگا, اور جب ان سے قوم سوال کرے اور وہ تجھے اشارہ کرے, اللہ نے فرمایا تخلیق آدم سے 2000 سال پہلے میں نے چاند سے کہا تھا جس طرح محمد کی انگلی کا اشارہ ہو تم اسی طرف چلے جاؤ. میں مختصر کر دوں,
رات ہو گئی، سرکار آ گئے، اشارہ کیا چاند کو، وہ اتر آیا، پھر واپس بھیجا، پھر فرمایا واپس آ جاؤ۔ در کعبہ پہ اسے چمکتا ہوا دیکھا گیا۔ سرکار نے فرمایا طرف اشواتن، اس نے چکر لگائے، پھر فرمایا اللہ کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ کیا، پھر فرمایا اب میرے قریب ہو جاؤ۔ چاند کا مقدر وہ مختصر ہو کے قریب ہو گیا۔ آسمان کا بڑا چاند علی کل شیء قدیر کے حکم پر مختصر ہو کے قریب ہوا۔ فصیح عربی زبان میں اس نے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا۔ سرکار نے فرمایا وعلیکہ السلام ایہا القمر، اے چاند تجھ پر بھی سلام ہو۔ اور پھر حکم دیا کہ تمہیں اجازت ہے کہ میرے گرد تم سیر کر لو۔ اس نے سرکار کا طواف کیا، حضور کے گرد وہ گھومتا رہا۔ الفاظ سنا دوں جو محمد بن زیاد نے لکھے، لفظ سناؤں گا تو مجھے تسلی ہوگی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کے چمکنے کا حال کیا تھا، یدخل من جیبہ ویخرج من ذیلہ، کہتا ہے ہم دیکھ رہے تھے وہ کبھی ادھر چمکتا تھا کبھی ادھر چمکتا تھا۔ اور پھر وہ منظر کشی کرتے ہوئے محمد بن زیاد لکھتا ہے، کہتا ہے کہ بات جہاں تک رکی نہیں، یدخلہ من قمہ الایمن ویخرجہ من قمہ الایسر، کہتے ہیں دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سرکار کے کبھی دائیں جانب کی جیب سے نکل رہا ہو کبھی بائیں جانب کی جیب سے نکل رہا ہو۔ یہ منظر تھا۔ اور کہتے ہیں کہ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے اسے توڑ دیا، ایک حصہ مشرق میں تھا اور ایک حصہ مغرب میں تھا، پھر اسے توڑ دیا اور فرمایا ارکض الی السماء رکنا، تیزی نہیں دکھانی، آہستگی سے آسمان پہ بلند ہو جاؤ۔ وہ مطلع آسمان پر جا کر چمکا۔ ابو جہل کہنے لگا ان ھذا لسحر عظیم، یہ تو بڑا جادو ہے۔ حبیب بن مالک کہنے لگا واللہ ما ھذا سحر، اللہ کی قسم یہ جادو نہیں ہے، انما ہی آیۃ کبریٰ، یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے اور عرض کی سرکار اللہ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب اس نے سوال چھوٹا کیا ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَإِرْتِفَاعِي وَعُلُوِّ مَكَانَتِي، مجھ اللہ کو اپنے عزت اور جلال کی قسم اس نے سوال چھوٹا کیا ہے، اگر آج یہ آسمان کے چاند کی بجائے کچھ اور مطالبہ کرتا، میں علی کل شیء قدیر، میں رب کائنات سارا آسمان آپ کی عزت کی خاطر زمین پر اتار دیتا۔ مجھے احساس ہے کہ ایک ہی روایت میں سارا وقت چلا گیا اور بہرحال بہت باتیں ہو گئی، اتنی توجہ فرما لیجیے۔ چاند دو ٹکڑے ہوا، سرکار کو اتنی خوشی نہیں ہوئی، سورج واپس پلٹ آیا، اتنی خوشی نہیں ہوئی، کنکریاں بولتی رہی، اتنی خوشی نہیں ہوئی، بھیڑیے کلام کرتے رہے، اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی حشر کے روز مجھے بخشوا کے ہوگی۔ میں اپنے جیسے گناہگاروں کی بات کر رہا ہوں، نیک لوگ تو نیک ہوتے ہیں۔ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ اور محفل مودت اہل بیت، ہرگز کسی کو اپنی طرف سے مفہوم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کی تعظیم کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ ہماری گفتگو تقریر و تحریر میں ایک جملہ بھی صحابہ کرام کے خلاف نہیں ہو سکتا، ہم اس کے روادار بھی نہیں ہیں، نہ ہم گلہ سنتے ہیں نہ ہم گلہ کرتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت و مودت اور تعظیم صحابہ یہ دو متضاد پہلو نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ لیکن میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ علی کے دشمن سے بغض رکھنا میں اپنا دین سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک